اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے اس چینل باب علوم مخفی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کو میرے چینل میں موجود جتنے بھی ورد وظائف اذکار نقوش وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور میری طرف سے اجازت کے لیے بھی یہی ایک آسان سی شرط ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن والے بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچے اور فائدہ بھی حاصل کریں۔ اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد عمل کیا کریں تاکہ اس پہ کوئی بھی ایسی بات جس پہ آپ عمل نہ کر سکیں اگر کوئی رہ جاتی ہے تو آپ کو 100% رزلٹ اگر وہ نہیں حاصل ہوتا تو یقیناً آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کا وقت کا ضیاع بھی ہوگا اور آپ کی محنت بھی جو ہے وہ ضائع جائے گی۔ اس لیے اسے بغور دیکھا کریں، سمجھیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ آپ عمل کیا کریں۔ تو باقی مجھے اکثر لوگوں کے واٹس ایپ پہ نمبر میرا اس میں موجود ہے تو اسی پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، وہ میسیجز بھی آتی ہیں، کالز بھی، کہ اکثر لوگ جو مایوس ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ خود بھی انہوں نے کئی چینلوں سے دیکھ کر عمل کیے ہوتے ہیں، تو باقی وہ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کوئی ٹائم کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے۔ تو بھائی میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کا کام کرتا ہوں، باقی یہ ویڈیوز ہیں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا کوئی عطیہ کوئی چارجز کسی قسم کے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک خدمت کے لیے ہے کہ آپ دیکھیں، ان سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر آسانی سے جو ہے وہ آپ عمل کریں۔ لیکن اکثر لوگ وہ مجھ سے میری انفارمیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام جو ہمارے ہیں وہ ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ میں جو ہے وہ آن لائن تو کام نہیں کرتا، یہ میں شروع سے پہلی ویڈیو سے لے کے آج تک آخری میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے کام کرتا ہوں جو مجھ سے بائی فیس آ کر ملتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو پھر میں ان کے کام جو ہے وہ کرتا ہوں۔ باقی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آن لائن لوگوں کے کام کروں، تو جو لوگ میرے پاس آنا چاہتے ہیں انہوں نے اکثر مجھے کالز کی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں، ان کے لیے یہ میں انہوں نے دکھایا تھا ویڈیوز میں کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اس پہ میرا نام بھی ہے، میرا فون نمبر بھی مینشن ہے، تو آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر کے، وہ میرا واٹس ایپ نمبر ادھر بھی موجود ہے، تو خانقاہ ڈوگرہ میں ضلع ہمارا شیخ پورہ ہے، اس میں رہائش ہے، تو آپ جو بھی لوگ مجھ سے بائی فیس کام کروانا چاہتے ہیں، آ کے مل کر کروانا چاہتے ہیں آ کے، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون پہ مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیں گے تو یقیناً میں اپنی طرف سے جہاں تک بھی کوشش ہو سکی میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کو مسئلے کی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ باقی میں آن لائن کوئی کام جو ہے وہ میرا نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی میں آن لائن کام کرتا ہوں۔ تو باقی یہ میرا ایڈریس ہے، اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی اولاد یعنی جن کے ہم اولاد ہیں ان کا مزار شریف بھی ہے، ان کا نام بھی اس میں مینشن ہے، خانقاہ ڈوگرہ میں میری رہائش ہے، اور ضلع ہمارا جو ہے وہ شیخ پورہ ہے، تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی زیادہ تر میرے عمل جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کے پاس جائیں، یا اتنے خرچ اخراجات نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کریں اور جا کے کسی سے اپنا مسئلہ حل کروائیں، تو یہ وہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ یہ عمل کر کے ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں میرے عملیات کے متعلق، تو وہ رات 7 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے، تو وہ اپنی کوئی بھی مسئلہ ہے جو اس چینل سے میں انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا۔ تو باقی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ایک انفارمیشن والی ویڈیو ہے اور انتہائی اہم، اور اس کا موضوع بہت اچھا اور ضروری ہے کہ مختلف صدقات دینے اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں اہم معلومات۔ صدقات تو بہت زیادہ ہیں، اس کے قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ بھی اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، معصومین کے فرامین میں دیکھا جائے، اولیاء اللہ کے اقوال میں دیکھا جائے تو صدقہ جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ دنیا کی 70 اور آخرت کی 70 بلائیں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے، ہر پریشانی کا حل جو ہے اس میں ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یا کسی کے ساتھ اس کو اچھی پیار محبت سے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ باقی اس میں مختلف قسم کے صدقات اور خیر و خیرات جو کرنے کا قرآن پاک اور احادیث میں حکم ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور صدقہ دینے سے یہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔
یہ آپ کی نیت پہ، آپ کے طریقہ کار پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس نیت کے ساتھ اور کس حساب سے اسے دے رہے ہیں۔ تو بس پہلی بات تو جو میں عرض کروں کہ صدقے کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے فرد کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اسے یہ بتانا لازمی ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں ویسے آپ کی مدد کر رہا ہوں، یا خیر و خیرات ہے یا صدقہ ہے۔ اگر وہ صدقہ سمجھ کے وصول کرے تو ہی صدقہ ہوتا ہے، وگرنہ آپ اسے اپنی طرف سے دے دیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری امداد کر رہا ہے یا ویسے خیر و خیرات دے رہا ہے، دوسرے پہ تو نہیں ہے لیکن صدقے میں یہ چیز لازمی اس آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مجھے آپ کس چیز کے بارے میں اور کس کے لیے یہ مطلب صدقہ ہے یا دے رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار اس کا جو ہے نا، اس میں کافی مسائل ہوتے ہیں جو اس چیزوں کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کہا جائے کہ یہ صدقہ جو ہے آپ کے لیے کوئی جادو ہے، سایہ ہے، سحر وغیرہ ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کے تویزات ہیں، اس قسم کے ڈراؤنے خواب وغیرہ آتے ہیں یا کوئی حادثات ہیں، اس قسم کے مختلف صدقے ہیں، تو اس کو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بڑا گوشت آپ کم از کم 1.25 کلو، یہ آپ بڑا گوشت جو ہے وہ کم از کم 1.25 کلو وہ لیں گے۔ وہ کسی بھی آپ ویران جگہ پر آپ نے پھینکنا ہے، کسی قبرستان وغیرہ میں نہیں، کسی غریب مسکین کو دینے والے یہ جو اس طرح کے صدقے ہوتے ہیں نا، یہ بلائیں وغیرہ ٹالنے والے، جنات، سایہ، جادو، سحر وغیرہ تویزات کے، یہ نہیں دیے جاتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جس کو آپ یہ دے رہے ہیں وہ اگر اسی مسکین جس کو آپ دے رہے ہیں اگر اسی کی طرف کنورٹ ہوگی تو وہ تو شدہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا جس کو آپ نے دیا ہے۔ یہ نہیں، ایسی چیزیں صدقات جو ہوتے ہیں وہ باہر پھینکنے چاہیے۔ کوئی بھی ویران جگہ ہے، خالی ہے، بے آباد ہے، زمین ہے کوئی زرعی زرخیز، مطلب کچھ بھی ایسی ہے تو آپ ادھر پھینک دیں۔ کوئی جانور، چرند پرند وغیرہ، کیڑے حشرات الارض کچھ بھی ہے جو وہ کھا لے گا، لیکن آپ کی طرف سے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس کے مریض کے اوپر سے آپ اس کو 3 دفعہ پھیرے دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسے کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ لگا کے تو آپ باہر جو ہے وہ پھینک دیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوگا۔ جادو، سایہ، سحر، سیب، جنات وغیرہ، ڈراؤنے خواب ہیں، اس طرح کے یہ چیزیں بیماری میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آئے گا بکرے کی سری۔ یہ بھی اکثر ایسی چیزیں عاملین بتاتے ہیں آپ کہ وہ دے دیں کسی کو، یہ بہتر ہوتا ہے۔ میری تجویز تو یہی ہے کہ جتنا علم پڑا ہے یا میں نے تحقیق کیا کہ ایسی چیزیں کسی دوسرے غریب مسکین کو کہتے ہیں دے دیں، وہ بہتر ہے کہ آپ اسے کوئی نقدی پیسے وغیرہ کوئی چیز ہے تو وہ آپ دے دیں، اس کی ہیلپ کر دیں، مدد خیر و خیرات، اس طرح کی چیزیں دوسرے کو نہ دیں، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ بیماری، سختی، وبا جو ہوتی ہے وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو وہ پہلے ہی غریب ہے، مسکین ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہ مسکین کسی اور مشکل مبتلا میں مصیبت میں آ جائے گا، تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ بہتر ہے کسی کو بھی کسی ویران جگہ یا باہر وغیرہ کھیتوں وغیرہ پہ آپ جو ہے اس کو پھینک سکتے ہیں۔ اس کو بہتے ہوئے پانی میں نہیں پھینکنا، یہ اکثر عاملین لوگوں کو کہہ دیتے ہیں لیکن میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں۔ آپ باہر کسی جگہ ویران جگہ پہ، کھیت ہیں، پیلیاں وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ وہاں اس کو پھینک سکتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے بیماری کے لیے۔ بیماری کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ گندم ہے۔ جو شخص بیمار ہے، اس کا علاج کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے لیے کم از کم آپ 2.5 کلو گندم جو ہے وہ آپ لیں گے، اور رات کو آپ کسی شاپر میں رکھ لیں یا کسی برتن میں، مریض کی چارپائی، بیڈ وغیرہ کوئی بھی ہے اس کے سرانے کی طرف نیچے رکھ دیں، اور صبح اٹھ کے آپ پہلا کام یہی کریں گے۔ یہ آپ کسی غریب، مسکین، بیوہ، کوئی بھی ایسا جو اس کا حقدار ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ گندم والی جو ہے یہ آپ نے 2.5 کلو گندم اس کو دے دینا ہے۔ یہ بیماری کے لیے بہت اکثیر ہے، یہ معصومین کے فرامین میں بھی درج ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں۔ یہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کچے چاول، اور اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کچے چاول اور کچے کالے چنے جو ہے یہ آپ کسی بھی دکان کریانہ سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ لے لیں ½ کلو کی مقدار میں آپ کچے چاول،
یا کچے کالے چنے جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، اور یہ لے کر آپ نے یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کی کسی قسم کی بندش وغیرہ ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، بیمار ہے اس کے لیے بھی آپ اس نیت سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اگر کوئی گھریلو پریشانیاں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رزق میں کمی وغیرہ، اس کے لیے آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، کچے چاول اور کچے کالے چنے۔ یہ آپ لے کے تو یہ آپ نے بہتے پانی میں اس کو بہانا ہے، کوئی دریا ہے، کوئی نہر ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو آپ دعا مانگیں گے، اور دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ آپ اس میں جا کے اسے پھینک دیں گے، اس دریا ہے، نہر ہے، کوئی بھی ایسا پانی جو چل رہا ہے۔ یہ کھالوں وغیرہ میں یا اس طرح ٹیوبلوں کا پانی جو ہے نا اسے آپ چلتا نہیں کہہ سکتے، یہ نہر وغیرہ یا دریا وغیرہ کوئی اس طرح کا ہے، یا ندی وغیرہ کوئی، اس میں بھی کوئی بڑا ایسا سٹاکس ہے جس میں کوئی جانور ہوں آپ بھی، تو آپ ان کو ڈالنے کے لیے یا آپ ان میں پھینک دیں گے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔